بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 72ویں برسی ہے اور صدر مملکت کے مزار پر جو اہم لوگ تھے انہوں نے حاضری بھری ہے، فاتح خوانی کی ہے، اور بانی پاکستان ایک اصول پسند شخصیت تھے اور ساتھ ساتھ میں وہ مساوات چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں جو سارے ہندوستان میں پھر رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں پھر رہا ہوں کہ آج جو یہ موٹے پیٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ جو پیٹ موٹا کر کے پھر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں اور لوگوں کو کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں، میں ان کو آگے بڑھاؤں، ان کو نہیں، بلکہ یہ ان کو درست ہو جانا چاہیے، ورنہ تو ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ موٹے پیٹ والے جو ہیں وہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ باقی بچا ہو۔ اس جو آپ پاکستان میں جو اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں، اس نے سارا راز کھول دیے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر کرپشن موجود ہے۔ اب اس کے اندر تو اللہ کے علاوہ اس وقت یہاں پر کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ پہلے ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس پر جو ہے کچھ کر لے گی، لیکن وہ لوگ بھی اس وقت خاموشی اختیار کر گئے ہیں کسی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو صورتحال جو ہے کافی سنگین ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت آئے گی، جو کہ ہر اس شخص کو جو کہ کرپشن ہو، کیونکہ ہمارے خون میں سرایت کر گیا ہے۔ یہ بات خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ لوگوں کے خون کے اندر یعنی کرپشن جو ہے، بدعنوانی جو ہے وہ، اور خرابی جو ہے وہ خون میں سرایت کر گئی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جمہوریت ہمارے خون کے اندر موجود ہے، اور اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں یہ سلسلے کوئی بھی اس میں سے کوئی ایک بات بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کو، جن کا یہ ملک ہے، ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے ہم یہ کر لیتے تھے، آسان کام تھا کہ ہم فوج کو پکارتے تھے، لیکن فوج کی طرف سے جس انداز کے جو عمل اس وقت ہو رہے ہیں وہ ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیسے کہ باجوہ کا جو عاصم سلیم باجوہ کی خود، یعنی جب سارے چیزیں اس کی، جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر، اس کو پھر بھی اس کو اپنے عہدے پہ رکھنا، یہ ایک قسم کی اس بات کی نشاندہی ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ہم دوسرے بات پہ باقی پہ چلتے ہیں کہ دوسرا واقعہ جو بہت خراب ہوا ہے کہ لاہور کا جو موٹر وے کا جو معاملہ ہے جی، وہ اتنا سنگین ہے کہ جس سے آپ کو، اور اس میں یعنی بڑی جو سب سے بڑی نالائکی کی بات ہے کہ جو یہ عمر کوئی صاحب ہیں جو CCO لاہور کے بن کے آئے ہیں، ان سے جب بات کی تو ان کا جو لہجہ، لب و لہجہ ہے، وہ بھی شائستہ نظر نہیں آتا ہے، اور وہ جس انداز سے، وہ کوئی ریفارمر نہیں ہے، وہ ایک پولیس کے افسر ہیں۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے یہ ہدایت دے رہے ہیں تو اس عورت کو کیوں گئی رات کے وقت میں؟ بھائی 10 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک شہری کا یہ کوئی حق حاصل ہے کہ وہ کسی وجہ سے، میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، ایک عورت اپنے گود میں اپنے ایک بچہ لیے ہوئے جا رہی ہے، اور وہ بہت تیزی سے اس نے روڈ کراس کیا، تو ایک وہ جو رکشے والے کے ساتھ میں اس کے چھوٹا سا رکشہ بھڑ گیا اس کی کار کا، تو رکشے والے نے اسے روکا۔ وہ باپردہ عورت تھی ڈیفینس کے اندر، تو وہ جب اس کے، اور رکشے والا اس کے ساتھ میں بحث کر رہا ہے کہ صاحب میرے کو نقصان ہو گیا۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کے گود میں بچہ ہے، اور جس حالت میں وہ نکلی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے جی، اور اس کو دروازہ نہیں کھول رہے، اور اس کے دروازے پر وہ لوگ مار رہے ہیں، اس کے گھوسے مار رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی گاڑی رکوائی اور پھر میں نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ کیا تمہارا گاڑی کا نقصان ہوا ہے، تمہارا کیا نقصان ہو گیا؟ تم دیکھتے ہو کوئی ایک غریب اکیلی عورت ہے تو تم اس کو بھرے یعنی سڑک کے اوپر تم اس کو ذلیل کر رہے ہو۔ ڈانٹ کے ان کو بھگا دیا، تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس روڈ پر
جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر تو کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ہم جیسا آدمی وہاں گزر گیا ہو اور وہ اس میں اتنی ہمت بھی ہو کہ وہ رک کر اس سے یہ بات کرتا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو. ایک گاڑی گزری ہے وہاں پر لیکن ان میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو روک سکتا. تو ان کو عمر صاحب کو جو کہ سی سی پہ ان کو یہ بات یہ آپ ریفارمر ہیں کہ آپ وہاں پر رات کو کیوں نکلے آپ نے پیٹرول کیوں نہیں لیا. بھائی کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, کچھ بھی ہوگی وہ جانے. تو آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب جو بھی جو ہے مجرم ان کو مجھے پکڑنا ہے, یا موٹر وے پہ لکھ کے لگا دیں کہ 12 بجے کے بعد فیملی کا جانا منع ہے, خواتین کا جانا منع ہے. نہیں تو وہ تو پھر آپ نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے نا جی. آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں نا جی. آپ میں تمیز نہیں ہے, یہ اخلاق کی نہیں بات ہے. اب اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں نون لیگ گھس گئی ہے. اب نون لیگ گھسنے سے سیاسی بنا دیا معاملے کو. اب یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے عوام سے گفتگو کرے. بھائی تم چیمپئن ہے پاکستان کا, جو میں حکم دیتا ہے کہ صاحب آپ کو عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے. بھائی تم مسئلہ ہے, تو ریفارمر ہے, تو کیا چیز ہے, تیرا کام پولیس کا ہے تو اپنی پولیس کا کام کرو. یہ نالائق ہے, نالائق آدمی. اچھا, اور میں نے اس کی گفتگو دیکھی ہے کہ اس میں شائستگی نہیں ہے. ہمارے نمائندے زین نقوی صاحب ان کے سی سی پی او کے خلاف ایک رپورٹ بھیجی ہے ایجنسیوں نے. زین نقوی ہمارے نمائندے اس کی تفصیلات بتائیں گے, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. زین نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زین صاحب فرمائیں, یہ کیا سلسلہ ہے سی سی پی او لاہور کا؟ کیونکہ میں نے جب اس کا ایک انٹرویو دیکھا ہے, اس کی جو الفاظ میں اس کو جو ٹریپ کیا کسی ایک اینکر نے, وہ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو گیا. اس کو تو انٹرویو دینا بھی نہیں آتا. نہ اول تو یہ کہ اس کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا اگر اتنا وہ قابل نہیں تھا. تو دوسرا یہ تھا کہ پھر وہ ٹریپ ہو گیا. اس نے ثابت کر دیا کہ صاحب مجھے جو ہے وہ موجودہ حکومت کی مجھے پشت پناہی حاصل ہے. یعنی اس انٹرویو سے جو نتیجہ جس نے بھی دیکھا یہ نتیجہ اخذ کیا اور خود اس نے ثابت کر دیا کہ صاحب وہ میں پشت پناہی حاصل ہے. یعنی میں وہ پارشل آدمی ثابت ہو گیا. اب اس کے بعد میں نون لیگ بیچ میں کود پڑی ہے کہ صاحب وہ اس کو ہٹاؤ. تو اب اس میں پی ٹی آئی اس کو ہٹائے گی نہیں کیونکہ نون لیگ بھی اس میں کود پڑی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ ایک پولیس افسر کو یہ کہاں سے اختیار مل گیا کہ وہ ایک مسئلے کا آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی حفاظت کریں, بجائے اس کے کہ آپ نصیحت کریں. آپ وہاں کے بزرگ بن گئے آپ. جی جی بالکل. اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت سی سی پی او لاہور اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس واقعے سے قبل باقاعدہ طور پر خبریں چلی آئی جی پنجاب, سابقہ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کے تنازع کی, جس میں لاہور پولیس کے تمام افسران جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سی سی پی او کے احکامات تب تک نہیں مانیں گے جب تک ان کے خلاف مس کنڈکٹ کوڈ کی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جاتی اور انہیں سزا نہیں دی جاتی. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ وفاق سے ایک فیصلہ آتا ہے جس میں ماتحت افسر کو ہٹانے کی بجائے سینئر افسر یعنی کہ سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو ہٹا دیا جاتا ہے, جس سے سی سی پی او لاہور اس کے بارے میں دیکھیے ایک ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے دستگیر, اور وہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے مسٹر شہباز شریف صاحب, وہ ان کو انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہی واز ٹوٹلی ان کے کنٹرول میں تھا, مسلم لیگ نون کے اور شہباز شریف صاحب کے. تو اس طرح سے غلام دستگیر صاحب والے معاملے بھی مشتبہ ہے. میں یہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا تو وہ جو کلپ آئی ہے وہ جھوٹی ہے یا پھر وہ غلام دستگیر واقعی وہ ان کے کیمپ کے آدمی ہیں. جی جی بالکل. اگر اب کی بات کی جائے تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جو بیان دیا گیا سی سی پی لاہور کی جانب سے, جس میں انہوں نے خاتون سے بجائے اظہار ہمدردی کرنے کے الٹا جو ہے تنقید کی اور الٹا کہا کہ ایک خاتون جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ موٹر وے سے کیوں آئی ہے. اور کہیں پر کوئی قانون میں لکھا ہے کہ ایک سی سی پی او کو ایک نصیحت کار, ایک مسئلہ, ایک ریفارمر اور ایک بابا بننے کا اختیار ہے اس کے پاس؟ جی بالکل. کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ جو پولیس افسر ہے وہ بجائے وقوع پہ پہنچ کے بجائے اس کی تفتیش کرنے کے بجائے اس سارے کیس کو ہینڈل کرنے کے جو متاثرہ خاتون ہے یا متاثرہ گھرانہ ہے اس پہ تنقید کرنا شروع کر دے. یہ تو اس طرح ہی ہوگا کہ اگر لاہور شہر میں کسی گھر میں بھی
سیکورٹی ہو جاتی ہے تو CCPO لاہور جا کے سیدھی طرح یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے اپنے دروازے پہ جو ہے وہ خاردار تاریں اوپر کیوں نہیں لگوائی تھی, چور تو یہاں سے گھسا ہے, آپ نے اپنا دروازہ صحیح طرح بند کیوں نہیں کیا تھا, چور اندر کیسے آ گئے. مطلب بجائے اس کے کہ واقعی کی تحقیقات کی جائے اور جو ملوث افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, الٹا جو متاثرہ خاندان ہے یا متاثرہ جو بھی گھر ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ تنقید شروع ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے کہیں پہ بھی زین صاحب اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ یہ آدمی میں نہ اس کے پاس الفاظ ہیں پراپر, نہ اس کو آداب آتے ہیں, نہ اس آدمی کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے, نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے جب پبلک میں کوئی بات کرنی ہے تو مجھے کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ تو اس کی نااہلیت کو مکمل طور پر ثابت کر دیتی ہے. بالکل. اور جو کل ایجنسیوں کی جانب سے رپورٹ جو شائع کی گئی ہے اس رپورٹ میں بھی یہی صورتحال ہے سامنے آئی ہے, جس میں یہ لکھا گیا باقاعدہ طور پر جو اب تک کی ان کی جتنی سروس ہے اس کا جو موازنہ کیا گیا ہے تو اس میں جو انٹیگریٹی ہے اس پہ فائنینشیل طور پہ جو ہے انہیں کرپٹ ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مورل مطلب لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں بھی ان کو کرپٹ ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا بیہیویئر ہے اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو بھی روڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ میں نے دیکھا جو انٹرویو میں نے جب اس کو دیکھا, اس کے الفاظ کے بولنے کے انداز کو دیکھا کہ اس کے اندر کہیں پر بھی شائستگی نہیں تھی. اس کے اندر یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر ڈیپتھ ہو. یعنی وہ جو اب جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کہیں پر بھی عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم عمر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ہم شائستگی کا دامن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن شائستگی بھی کر رہے ہیں. تو اب ہم سوال قانون پہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ناسے بن جائیں, آپ لوگوں کو آپ کا کام پولیس کا کام ہے, آپ کو ان کو ریلیف دینے کا کام ہے, آپ کو ہمدردی کے الفاظ کی مداح کرنے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ آپ اس میں ان کے پر تنقید کریں. نہ صرف پاکستان بلکہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہاں پہ بھی جو ہیڈ لائنز ہیں ان میں باقاعدہ طور پر CCPO جناب عمر شیخ صاحب کے بیان کو جو ہے وہ ہیڈ لائنز میں ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کو ایک ایسا ملک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے جس میں خواتین کی حفاظت نہیں کی جا رہی, کیونکہ یہ بیان جو ہے اس قدر غیر سنجیدہ بیان ہے اور کہ ہر جگہ جو ہے دنیا بھر لیکن اب اس کو پرابلم یہ کیا ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ بیچ میں گھس گئی ہے, ان کو یہ نہیں گھستی تو یہ چھوڑ دیتی ہے ہم لوگوں پر. تو بھائی ہم لوگ ان کے کرتے, اب وہ نون لیگ کے گھسنے سے وہ پارٹی بازی ہو گئی ہے کہ بھائی وہ PTI ان کا ساتھ دے گی اور وہ نون لیگ کا کہنا نہیں مانے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ تو ان کو رکھنا چاہتی ہے, یہ ہوا نا مطلب. ذرائع کے مطابق جب CCPO لاہور کو تعینات کیا گیا تو تب باقاعدہ طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے تھے. ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ احکامات جو ہیں وہ CCPO تک پہنچائے گئے ہیں کہ لاہور شہر میں نون لیگ کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کیسز کو ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہ حل کیا جائے, ان کیسز کی جو ہے وہ کچھ پناہی کی جائے اور ان کے جو قرار واقعی سزا ہے وہ دی جائے. بھائی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بھائی حکومت کا اگر وہ انہوں نے کوئی جرم کیے ہیں, کوئی غلط بات کی ہے, وہ تو اگر PTI کی حکومت کرتی ہے تو جائز بات ہے. لیکن اس آدمی نے اپنے جو الفاظ کی ادائیگی کرنے کے بعد میں یہ ظاہر کر دیا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا ہے کہ وہ میں نے PTI کے حکم کے مطابق آپ ظلم کرنے کے لیے لاہور میں اترے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں, نظر یہ آ رہا ہے. بالکل. اور ایسا نظر ہوتا آ رہا ہے کہ شاید CCPO جو ہے وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو یہ صورتحال ہے اس سیٹ سے ان کو کوئی بھی جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا, اور اس لیے اس طرح کے غیر ذمہ دار بیان جو ہیں, احمقانہ بیان جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اب باقاعدہ طور پہ پولیس کی جانب سے IG پنجاب کی جانب سے CCPO کو میڈیا پہ بیان ریکارڈ کرانے سے بھی روک دیا گیا ہے, کیونکہ اس بیان میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آئے. وہ میڈیا کے ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, وہ پھنستا چلا جا رہا ہے اپنے اس کے ٹریپ کے اندر, تو وہ اس میڈیا کا قابل ہے وہ. اچھا جی, اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ایک محکمہ ایکسائز کے سابق ملازم کے گھر سے 33 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں, جو کہ 16 گریڈ کا افسر تھا, اور اس کے پاس اتنے 33 کروڑ روپے کا ملنا عجیب بات نہیں ہے. جی بالکل. یہ باقاعدہ طور پہ نیب کی کارروائی ہوئی ہے جہاں پہ ایک 16 گریڈ کا افسر محکمہ خواجہ وسیم
इनकम टैक्स जी जी, वो कार्रवाई हुई है जहाँ पे एक घर के अंदर से 16वें ग्रेड के अफसर के घर के अंदर से जो है वो बकायदा तौर पे 33 करोड़ नकद रकम निकली है, और इसके अलावा जो है वो जेवरात और जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उनकी ये कीमत जो है वो अलहदा है। तो अजीब सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है कि जो दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े करप्ट लोगों को, चोरों को जो है वो पकड़ा जाएगा, और अब जो है बाकायदा तौर पे 2 साल से जायद का अरसा गुजर गया, तो अब सिर्फ एक कार्रवाई जो है वो नजर आई है जिसमें ये रिकवरी की गई है। तो इस तरह के न जाने कितने ऐसे अफसरान हैं जो अपने घरों में इससे भी ज्यादा रकम लिए बैठे हैं और उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब 33 करोड़ रुपए सिर्फ एक घर से नकद बरामद और होना, वो भी आप 16 सोच ग्रेड सकते के, हैं कि- तो कितने 16 ग्रेड के अफसर होंगे जिनके पास, सबके पास ये होगा। अब तो ये खतरा पैदा हो गया ना। बिल्कुल, तो ये हालांकि कोई बड़ा अफसर भी नहीं, 16वां ग्रेड का एक अफसर है, गजटेड अफसर नहीं है, 16वें ग्रेड का एक अफसर है जिसके घर से इतनी रकम बरामद हो रही है, और ये रकम जो है वो सिर्फ उस अफसर की बरामद हुई है, जबकि जराए हमें ये बताते हैं कि प्राइस बॉन्ड के अलावा जेवरात और उनकी जो जोजा हैं उनकी जो उनके नाम जो पैसे हैं वो अलहदा से हैं। सिर्फ ये इस अफसर के नाम पे 16वें ग्रेड के एक छोटे से मुलाजिम के तो इसका मतलब ये हुआ 33 करोड़ भाई, अब जैन साहब, अगर हम एक कुल्लिया अगर ये बनाएं कि जितने भी इनकम टैक्स के अफसरान हैं या जितने भी लैंड के अफसरान हैं, जो 16 ग्रेड के अफसरान हों, उन सब के घर पे छापा मारा जाए। ये कुल्लिया तो ये बन गया, तो पैसे बहुत निकल आएंगे पाकिस्तान में, पैसे ही पैसे होंगे फिर। बिल्कुल, यानी कि करप्शन को ना रोका जाए और घरों पे छापा मारा जाए, जब 33 और पैसे करोड़ निकाल लिए जाए, इससे ज्यादा रकम बरामद कर लें, वो अपने एक पास रख एक के एक bargaining स्क्वाड करें, बनाया आधे जाए जो ये काम करे। और प्ली बार्गेनिंग की जाए, आधे पैसे खुद रखे जाए, आधे उनको वापस कर दिए जाए, और करप्शन को ना रोका जाए। यानी कि करप्शन को जड़ से खत्म ही ना किया जाए, सिर्फ छापे मारे जाएं, पैसे ले लिए जाएं, उसकी प्ली बार्गेनिंग हो जाए नैब में, और आधे पैसे जो है वो हुकूमत के पास चले जाएं, आधे पैसे उसी अफसर के पास रह नहीं तो जाएं, अगर और नहीं उसके बाद वो आरक्षण जो है छापे में निकलने में प्री बार्गेन नहीं होती है, वो तो नैब से, वो दूसरी तरह से होती है, लेकिन छापा में तो जो पैसे निकलेंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हक में जब्त हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी, ये बहुत बहुत सूरत शुक्रिया हाल जो है, जैन नकवी साहब, आपसे अच्छी बात हो गई। आगे चलते हैं जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, वज़ीर आज़म का एक तारीख़ी बयान है। जैन साहब तो- देखिए, हम इंतहाई अदब के साथ में और हाथ बांध के जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म से ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि दौरी शरीयत वाले गद्दार नहीं हैं, इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं, लेकिन आपको एक बहुत बारीक सा फ़र्क उनमें, आप में और जो एक शरीयत रखने वाले लोगों में आपको रखना होगा। वो ये रखना होगा कि क्योंकि दोहरी शरीयत वाले जो लोग होते हैं वो एक ओत उस मुल्क से भी वफ़ादारी का उठाते हैं जो दोहरी एक दूसरी शरीयत रखते हैं। तो अब ऐसे उसमें उनकी जो उनको कोई ख़ास ओहदा या आप अपना मुशीर नहीं बना सकते हैं। अगर आपने ये बात कहना चाहते हैं, आप बहुत, मेरे ख़्याल में बहुत सादा आदमी हैं और बहुत शरीफ आदमी हैं, नेक आदमी हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम कि जब एक आदमी को दूसरी शहरियत होती है तो वो दूसरे मुल्क का वफ़ादारी का भी हल्फ उठाता है। तो उसको कोई ऐसा ओहदा आप नहीं दे सकते। आप उसका इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उसकी तकरीम करें, लेकिन आप उसको अपना मुशीर नहीं बना सकते। जो मुल्क के राज ले जाए और जाके उस मुल्क को दे दे, आप उसमें कैसे तयन करेंगे कि वो कौन से हल्फ का पासदारी करेगा? आपके यहाँ तो कोई हल्फ नहीं होता है। जब आप एक मुशीर बनाते हैं, मुशीर तो कोई हल्फ नहीं लेता है, वज़ीर तो हल्फ लेता है, लेकिन वो मुशीर तो बग़ैर उस जो हल्फ ले रहा होगा दूसरे मुल्क का, उसका क्या मानेगा? अगर नहीं, असूली तौर पर तो उसको मानना चाहिए इस तरह से। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दोहरी शख्सियत की जो बात आप कर रहे हैं वो एक लिहाज से, ये हम तो गद्दार नहीं कह रहे हैं उनको कि गद्दार हैं, वो बहुत मुहब्ब वतन है, लेकिन उनको कोई पब्लिक ओहदा नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं दिया जा सकता कि क्योंकि वो हमारे उसकी जो वो बटी हुई शख्सियत है, वो उसकी जो है शहरियत, उसकी वफ़ादारी का
تعین ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ اپنے اس وفاداری اس حلف کے ساتھ ہے جو اس نے دوسرے ملک میں لیا ہے، جس پہ دستخط کیے ہیں اس نے. تو اب آپ اس لحاظ سے آپ اتنے یعنی کیونکہ ہر معاملے میں آپ بہت نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اب آپ کو کس طرح سمجھایا جائے گا کہ الف بے سے پڑھایا جائے آپ کو ہر بات کو؟ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ دوہری شخصیت کے آدمی کو کوئی عوامی عہدہ نہیں دیا جاتا ہے. جی آگے چلے جائیں. آج وہی انڈیا کے معاملے پہ آئیں، پھر ہم اپنے لوکل معاملات دیکھیے اب ایک جو بہت اہم بات ہے وہ بھارت نے ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے. جی. اور وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا ہے. ایک تو رافیل کو لے آئے ہیں، رافیل جو ہمارے ایک میزائل کی مار بھی نہیں ہے. ایک میزائل سے ہم 5 ہی مار دیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے مارا تھا. آپ کے ایم ایم عالم نے آپ کے جو 30 سیکنڈ میں 5. تو اب اگر آپ کو یہ خیال ہے تو رافیل کو لے آؤ میدان میں، ہم تمہارے کو کوٹ دیں گے اچھی طرح سے. اب یہ انڈیا والے یہ لفظ استعمال کر لیں کہ میں نے لفظ استعمال کیا کوٹنے کا. جی. تو آپ کے جہاز کو مطلب گرا دیں گے ہم سب کے سب رافیل کو، سارے 5 رافیل کو ایک دن میں گرا دیں گے. اب یہ عجیب سا دعویٰ کر رہے ہیں ہم. تو جائیے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سپر سونک کا اجتماع کیا، تو ہم پھر اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سپر سونک کا اب مظاہرہ کر دیں، کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ جب انڈیا نے کر دیا تو اب آپ اپنے آپ کو چھپائے کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی اب اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اب 4 ملک سپر سونک میزائل بنا سکتے ہیں. ایک یو ایس اے ہے، دوسرا رشیا ہے، تیسرا چائنا ہے، اور اب چوتھا بھارت بن گیا ہے. تو 5ویں ہم تو بن جائیں گے. ہمیں بنا دیجیے آپ. میں جناب والا ہم درخواست گزاریں میں نے نیس کام سے کہ میزائل کا ہمیں تجربہ چاہیے 1 ہفتے کے اندر. یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس تو اب دکھا رہے ہو، ہمارے پاس تو موجود ہے. اور یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ آپ کو دکھانا پڑے گا، ورنہ تو پھر وہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے اور وہ آپ پر کوئی غلط کام کر بیٹھیں گے. جی. تو فوری طور پر یہ کام آپ کر دیجئے مہربانی کر کے، تاکہ ہم ان کو ان کی کھال میں، یہ ہندو لوگ ہیں اس لحاظ سے کہ 1000 سال تک غلام رہے ہیں. اور میں نے ان کی مثال آپ کو ہمیشہ یہ بیان کی ہے کہ جو اسپرنگ جو ہے 1000 سال تک دبا رہا ہے تو ایک دم جم لگا کے اوپر اٹھا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ دنیا والے سارے اس کو سپر طاقت مان لیں. جی. تو اب وہ زبردستی اپنے آپ کو سپر طاقت بنا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو بھائی تھوڑے سے کچوکے لگانے پڑیں گے تو آپ کی سپر طاقت ہے اس کی نکلتی جائے گی. آپ نے جب انہوں نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے 6 مہینے لگائے. آپ کے پاس پہلے سے تھی، ہم جانتے تھے، لیکن آپ نے 6 مہینے ان کو لٹکائے رکھا. 6 مہینے بعد میں اپنا اظہار کر دیا کہ صاحب ہمارے پاس بھی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک اور کام کیا کہ آپ نے ابابیل کا مظاہرہ کر کے ان کو کہا کہ آپ تم کرو. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ MIRV کا ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک مظاہرہ نہیں کیا. تو نہ کریں، لیکن آپ کو یہ سپر سونک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس کلب میں آپ کو بھی شامل ہونا پڑے گا. بالکل. اچھا جی آگے چلے زین صاحب. کراچی میں دیکھیے عمارتیں گرنے کا معاملہ جو ہے وہ بات یہ تسلسل ہے کہ کراچی میں ایک تو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کسی کو دیتے ہی نہیں جب تک نقشہ نہ ہو. ایک انتہائی بے ایمان اور کرپٹ ادارہ ہے. جی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ اس میں جو چائنا کٹنگ آئی، جس کے یہ بادشاہ جو ہیں PSP کے جو رہنما ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، یہ اس کے بادشاہ ہیں، ماسٹر مائنڈ ان کے یہ ہیں. تو یہ ان کے اوپر بھی مقدمہ بننا چاہیے. اور یہ ان کو ابھی بہت زیادہ ان کو آپ نے لیٹیٹیوڈ دے دیا تھا. اس نے وہ یہ خیال کر کے کہ بھئی MQ کو میں سے کوئی راستہ نکالیں. تو اب یہ کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ادارے کے لوگوں کو کہ MQ کا جو بھی آدمی، یہ اسکول آف تھاٹ غلط ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ کوئی بھی آدمی آپ کو اس کا آدمی جو MQ میں رہا ہو صحیح نہیں ملے گا. آپ کو یقین مان لیجئے، چاہے آپ کا ساتھ میں جو وزیر قانون بیٹھا ہے وہ ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، اس کو آپ چیک کر لیں، بالآخر میں یہ ٹیڑھے ہی ملیں گے. جو لوگوں نے بھی ان سے کمپرومائز کیا ہے ان کو ایک دفعہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا. اس کو کسی عہدے پہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس کو یہ جو جتنے بھی وزیر بیٹھے ہیں یہ مشکوک ہے. جب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب تک کہ وہ آپ نے ان کو عہدہ نہ کریں. دیکھیں قانون کی حکمرانی یہ ہے. 2007 کا مشیر داخلہ یہاں 4 سال میئر رہا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. نہیں دیکھیں نا، وہ چاہتے نہیں ہیں. یہ جب ان کا مقصد MQ کا مقصد یہ ہے کہ جو اردو اسپیکنگ جنہوں نے جدوجہد پاکستان میں حصہ لیا تھا،
ان کو انڈیا کا انٹیلیجنس سزا دینا چاہتی ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں کیوں حصہ لیا. وہ الطاف حسین کے ذریعے سے اور ایم کیو ایم کے ذریعے سے سزا دی گئی, دے رہے ہیں ابھی بھی. 30 سال تک تو مسلسل دیتے رہے, ان کے بچے مرواتے رہے, آپ نے ظلم کرتے رہے, ان کی معیشت کو تباہ کیا, سب کچھ کیا آپ نے. آج یہ بھی یاد کریں کہ آج وہ بلدیہ کا جو 260 آدمی کو مارے گئے تھے بے گناہ چند کروڑ روپے کے لیے, وہ آج ان کا دن ہے. آج کے دن کے واقعہ ہوا تھا. جی 257 لوگ 260 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں آج کل ٹی وی پر, پتہ نہیں. تو بہرحال وہ فیصلہ ابھی تک اب آنے والا ہے ویسے, لیکن اتنا عرصہ گزر گیا. تو اس میں جو ہے ان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین اپنے عوام سے, اردو اسپیکنگ کے لوگوں سے, کہ ان کو آپ رد کرتے ہیں. کسی بھی شکل میں یہ لوگ ہوں ان کو آپ رد کر دیجئے اس لحاظ سے, اور رد کرنے کے جو بھی طریقے آتے ہیں آپ کو وہ کریں, اور اللہ کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کریں گے, کیونکہ یہ سب کے سب داغی ہیں اور یہ لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے اور آپ کو بہت دھوکہ کیا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ویسے گزشتہ الیکشن کو دیکھیں تو رد کر دیا عوام نے, یہ رد تو کیا ہے, لیکن زین صاحب ابھی بھی یہ لوگ جہاں بھی بیٹھے مثال کے طور پر ابھی نقصان یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کا دیکھیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے تو وہاں پر ہیلتھ کو تباہی کر رہے ہیں. لینڈ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں وہاں پر لوٹ مار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ویسٹ کا لے لیتا ہوں, ایک ہر ایک کا لے لیتے ہیں, ویسٹ کا لے لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ رپورٹ, انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے لینڈ کا, یعنی ڈسٹرکٹ ڈی ایم سی ویسٹ میں, اس کا نام ہے رضوان. وہ ماسٹر مائنڈ ہے, انتہائی کرپٹ ہے اور ساری زمینیں بیچ کے کھا گیا ہے. اس کی اورنگی کے زمینیں بے شمار بہت بڑی تعداد میں زمینیں ہیں جو کہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, بیچ کے کھا گیا ہے. اس آدمی کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. دوسرا آدمی عقیل ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ہے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے. تیسرا آدمی جاوید مصطفیٰ ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر انکروچمنٹ ہے, وہ انکروچمنٹ کراتا ہے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے. حیدر امام ایک ہے, ڈائریکٹر ہیلتھ ڈی ایم سی ویسٹ ہے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے. ایک جرمن اسکول ہے جو ہم نے بنایا تھا ایک زمانے میں غریب لوگوں کو خیال کر کے, اس کی 40 ایکڑ زمین ہے, اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. الطاف نگر ہے, گلشن ضیاء ہے, کورین اسکول کے پیچھے کوریا کا بھی اسکول وہاں پر ہے, کورین اسکول ہے, اس کے پیچھے 17 ایکڑ زمین پڑی ہے, اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک گلشن نزہت ہے, وہاں پر ایک مشیر صاحب جو ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے, وہاں پر اس کے اندر ملوث ہیں اس کے بنانے میں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پر ایک آپریشن ایک دفعہ مکمل طور پر ایک ڈی ایم سی میں آپریشن ہو جانا چاہیے. میں نے اس وقت بھی پہلے دفعہ ہمیشہ یہ کہا تھا کہ وہ جو گلشن اس کا جو ویسٹ کا جو چیئرمین تھا اظہار احمد خان جو تھا, اس کو گرفتار کر لو, یہ بھاگ جائے گا. وہ بھاگ گیا ہے, یہاں پر نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر, بیمار ہے, وہ بھاگ گیا, لندن بھاگ گیا. میئر بھی چلے جائیں گے, میئر بھی بھاگ چلے جائیں گے. تو میں نے کہا تھا اس کو اسی حل میں ڈال دو. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ مہربانی کر کے اس کو کم سے کم پکڑ کے رکھنا چاہیے, اور اس کو یہ کیونکہ اس نے ساری فیملی کو تو بھیج دیے, یہ اکیلا یہاں بیٹھا ہوا, کیونکہ کوئی اور ادارہ یہ کام نہیں کرے گا. آپ مہربانی کر لیں, آپ یہاں کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ اللہ کے نام پر اس آدمی کو اس کو روک لیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں, ایک رضوان پروجیکٹ ڈائریکٹر لینڈ ہے, عقیل اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ہے, جاوید مصطفیٰ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انکروچمنٹ ہے, حیدر امام ڈائریکٹر ہیلتھ ڈی ایم سی ویسٹ ہے. یہ جرمن اسکول کا جو اسکول کی زمین ہے اس کے 40 ایکڑ پر قبضہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. الطاف نگر میں بسا رہے ہیں, گلشن ضیاء میں بسا رہے ہیں, کورین ہسپتال میں بسا رہے ہیں. ان آدمیوں کے نام بھی ہم آپ کو بتا دیں گے جو لوگ ان کے لیے سہولت کار ہیں, جو یہاں بیچ رہے ہیں. ان کو بھی پکڑنا چاہیے, ایک ایک آدمی کو, جن کے نام ہمارے پاس ساری لسٹ موجود ہے. گلشن نزہت کا ایک مشیر ہے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے, وہ جو بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے مشیر, لیکن ہم ابھی بول نہیں رہے ہیں اس کا نام, ایک خیال کر رہے ہیں اس کی ماں کا, لیکن ہم اس کا میں بتا دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کی پشت پہ وہ موجود ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کی بھی, جب ایڈمنسٹریٹر کی بات بھی کریں تو یہ جو انہوں نے طریقہ وضع کیا ہے, ایک تو یہ وضع کیا ہے کہ سندھ حکومت نے اگر یہ انصاف سے کام کریں لوگوں کے ساتھ میں چیف سیکرٹری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, جو میرے دوست تو نہیں کہہ سکتا, ان کو میرے سے چھوٹا ہے بہت, ینگ بوائے فار می. جب میں مشیر تھا تو یہ اس زمانے میں اس کا وزیر اعلیٰ کا پی ایس او تھا, تو از اے ینگ بوائے فار می.
تو میں اس چیف سیکرٹری سے کہہ رہا ہوں لیکن از اے گڈ مین. ممتاز علی شاہ جو ہے از اے ویری گڈ مین, ایک مسلمان آدمی ہے, ایک دیندار آدمی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا ایڈمنسٹریشن اچھی بنانی ہے, چاہے اس میں سندھی بھی ہو, مجھے تو اعتراض نہیں ہے اس بات پر, لیکن وہ ایماندار تو ہوں کم سے کم. فرق پیدا کرو کہ بھئی ایم کیو ایم یہ کرتی تھی, ہم اس سے اچھا کام کر کے دے رہے ہیں آپ کو, تو پھر آپ کا ایڈمنسٹریشن چل جائے گی. اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کے خلاف ایک مزاحمت ہوگی, اور ایک بہت بڑا مزاحمت. آپ نے ایڈمنسٹریٹر جو لگایا اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کالا انگریز سمجھتا ہے. اور اس نے ایک صحافی نے سوال پوچھا, وہ اکڑ کے چل دیے, اٹھ کے چل دیے. بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اٹھ کے چل دیے؟ آپ اسے ہٹاؤ فوری طور پر. وہ تو اپنے آپ کو وائسرائے سمجھ رہے ہیں نا. وائسرائے کو ہٹاؤ نا, وائسرائے کو تو ہم زمین پہ بٹھانا چاہتے ہیں نا. ان کی ماضی کی کارکردگی یہ ہے صاحب, ایک ایڈمنسٹریٹر, میں نے تمہیں بتایا تھا ایک بات, ایک دفعہ نے بتایا تھا کہ اس کو میں نے 1 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا. میں وہ آدمی ہوں اور میں کر دوں گا کسی وقت میں آپ اس ایڈمنسٹریٹر کو بھی. ان کو کون دھوپ میں کھڑا کرے, ان کو تو لا کے پیش ذہن کرنے آپ والے ہیں. یقین مان لیں کہ یہ تو قوت ایمانی چاہیے نا ذہن. میں تو یہ جس دن بھی میدان میں آ گیا میں اس کو دھوپ میں کھڑا نہ کر دیا تو میرا نام نہیں بدل دینا. ان کی ماضی کی کارکردگی یہ ہے کہ سہولت کار بنے رہے ہیں ڈیری مافیا کے, اجناس کے, مہنگائی مافیا کے, یہ سہولت کار رہے ہیں. میں صرف اپنے ایک عزیز جس سے میں پیار کرتا ہوں, چیف سیکرٹری سے, ممتاز علی شاہ سے, میں نے جب سے ممتاز علی شاہ آیا ہے عید بقرعید کو ہمیشہ مجھ سے سلام دعا کرتا تھا. مجھے اس سے بہت پیار ہے. ایک انتہائی نیک اور شریف خاندان کا لڑکا ہے. اب چیف سیکرٹری بن جائے تو کیا میرے لیے تو لڑکا ہی ہے. تو اس کو میں میں درخواست گزار ہوں کہ بھائی آپ پورے ایڈمنسٹریشن کے انچارج ہیں, انسان بناؤ ان کو تم, میں نے وائسرائے تو نہیں بناؤ نا. اور اگر ہے آپ ان کو فارغ کر دو, اور بی اے اسٹرانگ مین, چیف سیکرٹری بنو نا. اب یہ مسئلہ ایک اور بھی ہے نا, نئی سرکار کے سامنے کیسے چیف سیکرٹری بنے, بھائی آپ یہ بھی مسئلہ ہے نا. بھائی تو امام حسین کا فالوور تو بن جائے گا, کرے گا. ہاں اگر وہ ہے تو پھر اگر وہ امام حسین کی اولاد ہے تو دکھائے نا امام حسین کی اولاد ہے, بالکل نظر آئے گا. اچھا اب ہے اس میں ہے جان ہے, ایمان ہے اس میں. جی آخری 2 منٹ رہ گئے. یہ ایم کیو ایم لندن نے ایک اپیل دائر کی ہے. ایم کیو ایم لندن اس سے ثابت ہو گیا. ایم کیو ایم پاکستان نے اپیل کی ہے ایم کیو ایم لندن کی جائیداد پہ. لیکن درخواست وجہ یہ ہے کہ ایم کیو الطاف حسین کی جائیداد پر بہت بڑا ٹیکس عائد کر دیا ہے برطانیہ کی حکومت نے. جی تو اس کی مدد کے لیے الطاف حسین کے ایم کیو ایم پاکستان کی مدد, الطاف حسین کی مدد کے لیے ایم کیو ایم پاکستان پہنچی, ان کو ریسکیو کے لیے پہنچی ہے. جی جی کہ اس کے مالک تو ہم ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ جھگڑے میں پڑ جائے گا اور الطاف حسین کو ٹیکس دینا نہیں پڑے گا, اور ایم کیو ایم لندن اور یہ اس کے درمیان میں بیچ میں ایک جھگڑا پڑ گیا. تو وہ کہے گا صاحب میری تو ملکیت نہیں تھی, ایم کیو میں نے پاکستان کی ملکیت ہے, وہ جانے آپ جانے. انہوں نے اس کو ریلیف دیا ہے. اس کا یہ مطلب ثابت کیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جی یہ دے آر انڈر دی کمانڈ آف الطاف حسین. یہ جو معصوم ادارے ہیں نا ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں, اب معصوم اداروں کو پتہ ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معصوم اداروں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 4 پرابلم ایک ساتھ اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں. جی نواز شریف کا معاملہ آپ سالو کرو, ادھر یہ ادھر کرو, ادھر سے ادھر کرو, ختم کرو بات کو. اس کو کیوں آپ پروموٹ کر رہے ہو, کیوں اسٹینڈ بائی میں رکھا ہوا ہے؟ پرابلم کو سالو کرو. آپ کو اس کو معاملے کو یہ نہ رکھو, اس کو جس طرح بھی کرنا چاہو کرو. آپ نے رکھا ہوا ہے زرداری صاحب کو, اس کو ریزالو کرو. وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ جی ایس این کی موومنٹ کو باہر رہا ہے, ریزالو اٹ. آپ نے اس کو ایم کیو لندن کے معاملے کو آپ نے ریزالو نہیں کیا, اس کو بھی آپ نے اس کو بھی پروان چڑھا رہے ہو. نہیں, خود ہی کیا, لندن الگ کیا, پاکستان الگ کیا. چوتھی معاملہ جو ہے آپ نے جو ہے بلوچستان کی جو موومنٹ ہے, پی ٹی ایم کو آپ کو سیدھا کرو. اب 5 معاملات ایک ساتھ آپ نے اپنے ایک بنا دیا ہے اپنے لیے سارا مسئلہ. اس سارے مسئلے کو آپ ان کو ایک ایک کر کے مسئلے کو حل کرو پلیز, فار گاڈ سیک. یہ مسئلے کو میں جمع کر کے نہیں رکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا مفاد ہے. طریقہ یہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان معاملوں کو ریزالو کریں, اور پھر سب سے جو بھی مسئلہ سب سے آسان ہو اس کو پہلے ریزالو کریں, پھر آگے چلیں. 2 پی ٹی ایم کا مسئلہ کمزور پڑا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی موجود تو ہے نا. جی پھر داعش کا مسئلہ پڑا ہوا ہے,
وہ داعش کے مسئلے پر آپ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیونکہ دہشت گردی کے جلدی کریں، واقعات بڑھ رہے ہیں اور پھر یہ جو انڈیا میں یہ کام کر رہا ہے کہ جو یہ کام نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. دیکھیے ایک تو یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ لسانی مسئلہ سندھ کے اندر جنم لے رہا ہے. جب آپ نے سارے ایڈمنسٹریٹر سندھی لگا دیے ہیں، سارے ڈی سی کو لگا دیا ہے، تو یہ پھر جھگڑا تو پڑے گا نا. اور ایسا پڑے گا، قتل عام ایسا ہوگا کہ گلی گلی میں لاشیں بکھرے پڑی ہوں گی. اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ آپ نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اس کا مذہبی جماعتوں کا مذہبی معاملہ کھڑا کر دیا. اس کو روکو بھائی، کیا تو آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہو یا اس کو روکو. وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.